بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام ہے، یہ نہایت ہی عظمت و تکریم والا مہینہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد کون سے مہینے میں روزے میں رکھوں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب دیا، یہی سوال ایک دفعہ ایک شخص نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا، اور اس وقت میں وہاں آپ کے پاس موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ ماہ رمضان کے بعد اگر تم کو روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو۔ میرے دوستو، یہ یاد رکھنا کہ جو میں آج بیان کر رہا ہوں اس کا عنوان ہے کہ محرم الحرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی روشنی میں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا یہ مہینہ ہے، اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اسی دن قبول فرمائے گا۔ یہ اس ماہ کی عظمت ہے، اس کا تقدس ہے، اس کی شان ہے، اور اس حدیث کے یہ الفاظ ہیں، فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کو تمام مہینوں میں افضل بنا دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ میرے دوستو، اس مہینے میں عاشورہ کا دن بہت قریب ہے۔ اس دن کے محترم ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ یہ دن زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک یہ دن بڑا ہی محترم مانا جاتا تھا، اور اس دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا، اور قریش اس دن 10 عاشورہ کو روزہ رکھتے تھے۔ یہ ملت ابراہیمی کے نیک کاموں میں سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے ان کاموں میں آپ ان سے اتفاق و اشتراک فرماتے۔ اسی بنا پر آپ حج میں بھی شریک ہوتے، اپنے اس اصول کی بنا پر کہ آپ قریش کے ساتھ عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ اب یہ بھی آپ یاد رکھیں
کہ آپ نے حکم کیوں نہیں دیا؟ اگر آپ امت کو حکم دیتے تو وہ ایک فرض کی حیثیت رکھتا ہے، لہذا ہر بندے کو پابندی کرنا پڑتی، اس لیے آپ نے خود تو روزہ رکھا لیکن دوسروں کو حکم نہیں دیا۔ پھر جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں پر یہود کو بھی آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا کہ تمام یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، اور ان کی یہ روایت پہنچی کہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرقاب کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا، لیکن جب آپ کو یہ پتہ لگا کہ یہودی اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں تو آپ پہلے سے زیادہ اہتمام فرمانے لگے اور مسلمانوں کو بھی عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھے۔ بعض حدیثوں میں کہ آپ نے ایسا تاکیدی حکم دیا جیسا حکم فرائض اور واجبات کے لیے دیا جاتا ہے۔ حضرت سلمہ بن اکواہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی کو عاشورہ کے دن بھیجا اور اسے حکم فرما دیا کہ وہ لوگوں میں اعلان کر دے کہ جس آدمی نے روزہ نہ رکھا ہو، اب یہ روزے کی میں اہمیت بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے اس لیے کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی دیکھا اور قریشیوں کو بھی دیکھا اس دن کا روزہ رکھتے ہوئے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ جاؤ اعلان کر دو جس آدمی نے روزہ نہ رکھا ہو وہ روزہ رکھ لے، اور جس نے کھا لیا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو رات تک پورا کر لے، لیکن اس نے صبح کھا لیا، آپ نے فرمایا کہ اب وہ کھائے نہیں، اس کا روزہ ہے، وہ شام تک روزہ رکھے، وہ اپنے روزے کو رات تک پورا کر لے۔ یہ عاشورہ کے روزے کی اہمیت اجاگر کرتا ہے، مگر جان لیں اس کے باوجود جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جو چاہے اس کا روزہ رکھے عاشورہ کا اور جو چاہے چھوڑ دے۔ عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک نفل روزے کی رہ گئی، لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ جاری رہا کہ آپ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں میں سے سب سے زیادہ اسی روزے کا اہتمام فرماتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عاشورہ کے دن کے روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کے علاوہ کسی اور دن کی وجہ سے روزہ رکھا ہو، اور نہ کسی مہینے میں سوائے اسی مہینے یعنی رمضان کے۔ مطلب یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ یوم عاشورہ کے روزے کا کرتے تھے اتنا کسی دوسرے نفلی روزے کا نہیں کرتے تھے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روزہ رکھتے ہیں؟ اس پر آپ بہت جلال میں آ گئے، اس لیے کہ یہ سوال بے موقع تھا، اس کو لازم تھا، اس کو چاہیے تھا کہ وہ یوں پوچھتا کہ میں روزہ کیسے رکھوں، اس کو ادب کے حساب سے بات کرتا۔ پھر جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ دیکھا تو عرض کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوئے، اور ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے پناہ مانگتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ان کلمات کو کہتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ تھم گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عاشورہ کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔
ان احادیث شریف سے ظاہر ہے کہ یوم عاشورہ بہت ہی عظمت و تقدس کا حامل ہے، لہذا ہمیں اس دن کی برکات سے بھرپور فیض اٹھانا چاہیے۔ لیکن امت محمدی میں یہ دن ایک ایسی شخصیت سے منسوب ہے جو ان اہل بیت میں شامل ہے جن کو اللہ رب العزت نے پاک کیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو اہل بیت ہیں خدا چاہتا ہے کہ تم ان سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دو، تمہیں بالکل صاف کر دے اللہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور اپنی کملی میں داخل کر لیا اور فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے گندگی کو دور کر دے اور ان کو کامل طور پہ پاک کر دے۔ یہ شان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اب یہ جو کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، بہت سے لوگ، ان کے کئی گروہ ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ تخت اور اقتدار کی جنگ تھی، ایک گروہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہتا ہے۔ میرے دوستو، یہ سب باتیں ظلم کی انتہا ہیں۔ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ بدبخت لوگ ہیں، ان کو اتنی تمیز ہی نہیں ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمری میں چھپا دے، آپ ان کو کہہ رہے ہیں، آپ ان کو باغی قرار دے رہے ہیں، آپ ان کو تخت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑائی لڑی تھی انہوں نے۔ افسوس، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ سب باتیں بیکار ہیں، کیونکہ اصل مسئلہ خلافت راشدہ سے روگردانی تھی۔ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 سال تک خلافت رہے گی، چونکہ میں بیان بھی یہی کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی روشنی میں محرم الحرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ میرے بعد میری امت میں جو خلافت ہے وہ 30 سال تک جاری رہے گی، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی۔ پھر مجھ سے سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، یہ شمار کر کے اب راوی یہ حشرج بن نباتہ کہتے ہیں ہم نے اسے 30 سال پایا۔ مطلب انہوں نے یہ سارا گن کے پھر لوگوں کو بتایا کہ 30 سال پورے ہو چکے، تب جا کر ملوکیت کا دور شروع ہو گیا۔ میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت کے ساتھ، کیونکہ فتنوں کے روکنے والا دروازہ ٹوٹ گیا، پھر فتنے نازل ہوئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور سب سے بڑا مسئلہ علم علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کے وقت پیش آیا۔ آپ کی آزمائش انتہائی سخت تھی، لیکن آپ کے حق پر ہونے کے لیے وہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں۔ سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النظر الی وجہ علی عبادہ۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے دوستوں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر نہیں تھے، وہ سراسر بے وقوف ہیں۔
وہ روگردانی کرتے ہیں اور حدیث پاک کے بھی منکر ہیں، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ آپ کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، اگر کوئی شخص اس کو نہیں مانتا، میرا اپنا خیال ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ جو اللہ کے پیغمبر نے اپنے ہونٹ ہلائے، جنبش دی، اللہ کے حکم کے بغیر آپ نے کبھی ایسی بات نہیں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہی ہے جو ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس سے روگردانی کرنا دائرہ اسلام سے خارج ہونا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولدی آدم وعلی سید العرب، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور علی تمام عرب کا سردار ہے۔ دیکھو نا، ہم ہر طرح کی حدیث بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو علم ہو جائے کہ آپ کی کیا شان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کس طرح فرمایا۔ سب سے بڑھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے دن فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ کیا فرمایا؟ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تمام اکابر ائمہ کا یہی قول ہے کہ علی حق پر تھے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اے اللہ علی جدھر ہو حق کو تو ادھر کر دے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ دعا فرمائی کہ اے اللہ علی جدھر ہو حق کو تو ادھر کر دے۔ میرے دوستو، اب جو میں اگلی حدیث بیان کر رہا ہوں انتہائی غور سے سنیں تاکہ پتہ چلے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کیوں گئے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی نصیحت فرمائی جس سے لوگوں کی آنکھیں بہنے لگی، دل دہل گئے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں ایسی نصیحت فرمائی ہے جیسے آپ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، ہم سے کوئی آپ عہد لے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسے منور دین پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کے شب و روز برابر ہیں، اس دین سے وہی روگردانی کرے گا جس کی قسمت میں بربادی ہے۔ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ ایک زبردست اختلاف دیکھیں گے، وہ میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کر لیں گے، جو لوگ وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ تم لوگ میری سنت کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑے رکھنا، مقصد یہ ہے کہ سختی سے کاربند رہنا۔ یہ حکم یاد رکھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اختلاف میں میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو جو بھی اختیار کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اب اس دور کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی۔ مروان نے ازراہ تعجب کہا نوجوانوں کے ہاتھوں سے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں ان کے نام ذکر کر دوں کہ فلاں فلاں کے بیٹے ہوں گے تو میں وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بھی بتلائے ہوں گے، تبھی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 60 ہجری سے یا اللہ مجھ کو بچائے رکھنا اور چھوکروں کی حکومت سے بچانا، یہی سال یزید کے بادشاہ ہونے کا ہے۔ میرے دوستو، میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کیوں گئے۔ آپ نے پہلے بھی یہ واقعات سنے ہوں گے، ایک ہی جملے میں بات کروں گا کہ آپ نے ملوکیت کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، آپ نے سر نہیں جھکایا، آپ نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا۔ اگر آپ کمزور ہوتے
تو آپ تسلیم کر لیتے، لیکن تسلیم کیسے کرتے؟ کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا کہ آپ کربلا میں شہید ہوں گے، اور کیوں ہوں گے یہ بھی بتا دیا تھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام لازمی کربلا جاتے اور آپ وہاں پر گئے۔ تو میرے دوستو، یہ آپ نے آگے بھی قصے کہانیاں سنی ہیں، لیکن یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قصے کہانیاں ہیں وہ غلط ہے۔ یہ ایک اصل واقعہ ہے اور اصل حقیقت ہے کہ میرے امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر نہیں جھکایا، اپنی قربانی دے دی اور اپنے نانے کے دین کو زندہ و سلامت رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی نشاندہی کی ہے کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے بیوقوف چوکڑوں کے ہاتھوں سے ہوگی۔ جیسا کہ ایک روایت میں اس کی وضاحت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی قریش کے بیوقوف کم عقل چھوکروں کے ہاتھوں سے ہوگی۔ اس سے مراد ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد حکمرانوں کا جسمانی طور پر نابالغ ہونا نہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے، نہیں، بلکہ عقلی طور پر ناپختہ کار، دینی اعتبار سے نااہل اور حکومت کے لحاظ سے نالائق لوگ مراد ہیں۔ جیسا کہ امت سے مراد اس وقت کے لوگ یا اس کے قرب و جوار کے لوگ ہیں، نیز ہلاکت سے مراد بھی اخلاقی بربادی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بچوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ لوگوں نے کہا اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر تم ان کا کہاں مانو گے تو تمہارے دین کی تباہی ہے، اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو وہ تمہیں برباد کر دیں گے۔ اب کیونکہ یزید کی پیروی کا مطلب تھا دین کی تباہی، سادہ لفظوں میں پوری امت کی تباہی، اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی سربلندی کے لیے شہادت کا راستہ چنا، کربلا گئے۔ حالانکہ آپ جانتے تھے کربلا کرب و بلا کی زمین ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دکھوں کی زمین، مصیبتوں کی زمین۔ تو یہ انہیں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سب کچھ دین کو بلند رکھنے کے لیے لوٹا دیا، اس لیے تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اسی سے سبق ملتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے سب کچھ لٹانا پڑے تو لٹا دو۔ امام علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دین سے رو برداری کرنے والوں کو مسخ کر دیا، ان کے خلاف آپ نے جہاد کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کی، دین کو مقدم جانا۔ اپنے بابا شیر خدا علی المرتضیٰ کی طرح بہادری سے ظلم کا مقابلہ کیا، مگر جھکے نہیں۔ اپنے نانا نبی مکرم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھایا کہ اللہ کے بندوں کا سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کی رضا کے لیے ہوتا ہے، وہ اللہ کو راضی کرتے ہیں، دنیا ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا فرمان کیا ہے، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، حق پر ڈٹ جانے والے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے انعام یافتہ ہیں۔ میرے دوستو، سب کوئی کہتا ہے کہ حسین ہمارے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، حسین اس کے ہیں جو حسین کو مانتا ہے، حسین اس کے ہیں جو حسین کو مانتا ہے، لیکن خالی ماننے سے بات نہیں بنتی۔ میں پہلے بھی عرض کیا کرتا ہوں، اگر آپ نے کسی کو ماننا ہے تو اس کے کیے ہوئے عمل پر آپ بھی عمل کریں۔ اگر وہ 5 وقت کا نمازی ہے تو آپ بھی نماز پڑھیں۔ اگر وہ رب سے محبت کرتا ہے تو آپ بھی رب سے محبت کریں۔ اگر وہ رسول سے محبت کرتا ہے تو آپ بھی رسول سے محبت کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری محبت کو پانا ہے میرے اہل بیت سے محبت کرے، اور جس نے رب کو پانا ہے وہ میرے سے محبت کرے۔ تو میرے دوستو، بات ختم ہو جاتی ہے کہ جب تک آپ کسی بھی اپنے محبوب کی ادا کو
عمل کر کے پسند نہیں کریں گے آپ سچے عاشق نہیں بن سکتے۔ تو میرے دوستو، کسی نے یہ شعر لکھے ہیں شاعر نے کہ یا رب دکھا دے ایک جھلک اس شہید کی، یا رب دکھا دے ایک جھلک اس شہید کی جس نے لہو پہن کے محرم میں عید کی، تیری صداقتوں کا نہ سودا ہوا حسین، دشمن کے دل میں رہ گئی حسرت خرید کی۔ اللہ کے لیے اپنے تن من دھن سب کچھ قربان کر دینا شہادت حسین کا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب پر رحم و کرم فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم ان پیارے لوگوں کے عمل کو اپنائیں اور ان سے محبت کریں۔ یہی میرا پیغام ہے اور یہی میرے حسین کا پیغام ہے۔ وَأَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔